میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، ہماری وقفہ آ گیا لمبا ہماری پچھلی اور اس ملاقات کے درمیان. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو. اچھا، گزارش یہ ہے اس بار کہ ایک ہمارے ملک میں ایک بات بہت چل رہی ہے کہ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی، پاکستانی بنیے پاکستانی خریدیے. اچھا، یہ خیال بہت خوبصورت ہے، بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات برائے بات ہے. انسان کو عزت پیاری ہو، جو کہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تیاری بہت بھرپور کرنی چاہیے. اب بی پاکستانی بائی پاکستانی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ F-16 ہندوستان جیسا دشمن ہے ہمارے ساتھ، F-16 اگر ہم نے لینے ہیں تو وہ سیالکوٹ میں بنتے ہیں، گجرانوالہ میں بنتے ہیں، وہ فیصل آباد میں بنتے ہیں، یا گجرات میں بنتے ہیں، یا لالا موسیٰ میں 2 نمبر F-16 بنتا ہو تو چلو بندہ لے لے. MRI کی مشین ہے، ماشاءاللہ. ہم نے وہ ایکس رے تو اب پرانے زمانوں کی بات ہے، وہ تو ہو گئی ہوگی. اس طرح بے شمار لائف سیونگ ڈرگز ہیں، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں. بے شمار پلانٹس ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. ہم پنکھے بنا لیے، انجن یہاں نہیں بنتا، باہر سے موٹر سائیکل کے انجنز وغیرہ سارے وہاں. تو بی پاکستانی بائی پاکستانی، یہ نعرے کی حد تک ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا فوکس نعروں پہ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ دیکھو، ترانہ بج رہا ہے ہر وقت، اراؤنڈ دا کلاک ٹی وی پہ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. آپ مجھے بتائیں، دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ قصور کی زینب اور مریم بختاور ایک ہے. اس ملک کا لاکھوں نوجوان جو پڑھنے لکھنے کے بعد بے روزگار پھر رہا ہے، کیا وہ اور بلاول ایک ہیں؟ یہ ہم دیکھیں، گزارش صرف اتنی ہے، قومیں جھوٹ بولتی ہیں دوسروں کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ. تو اچھا، بی پاکستانی بائی پاکستانی کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اٹ از امپاسبل. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو آگے نکلنا ہوگا. اوقات ہماری یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کس کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، امریکن پریزیڈنٹ کو، کہ ثالث کا کردار ادا کریں، ہندوستان کے ساتھ ہمارا معاملہ کرا دیں. کس کے ساتھ؟ ایک ظالم جابر، ایک سفاک رجیم کے ساتھ ہمارا معاملہ کرا دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پوزیشن میں ہمارا جو روحانی سینٹر ہے سعودی عربیہ، ہم اس کے سربراہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں وہ شان و شوکت، وہ دبدبا، وہ طاقت، وہ غلبہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کرا دیں. اب وہ کرائیں گے، کیا کرائیں گے، کیسے کرائیں گے؟ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں تو ثالثی کے لیے بھی اپنے اندر کوئی نہیں ملتا. سو بی پاکستانی بائی پاکستانی، بس وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرو، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہوگا. ہمارے ہاں 50 سے زیادہ مسلمان ملک نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہیں. حج پہ آپ دیکھو منظر کیا ہوتا ہے. یہ عبادات میں کوئی کمی نہیں. اعمال
وہ جو ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. آپ اندازہ لگائیں احکامات کیسے ہیں. یہ عبادات تو یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے نا. شاید حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آدمی صوم و صلات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. سو گزارش صرف اتنی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ادھر توجہ، اپنے بچوں کو انکریج کریں زیادہ سے زیادہ اس میدان میں. اس کی وجہ ہے ہمارا ویسٹ کے ساتھ مقابلہ نماز روزے حج زکوٰۃ میں نہیں ہے، چونکہ یہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. ہمارا مقابلہ دنیا کے ساتھ کس میدان میں ہے، اس میں ہمیں ایکسیل کرنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ حکم ہے، یعنی علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اس بچے کا آپ کیا کرو گے جو اپنے ماں باپ کی میراث ضائع کر دے. اچھا، پھر ہمارے ملا حضرات جو ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں دینی علوم دنیاوی علوم. وہ دنیا کا کوئی علم غیر دینی نہیں ہے، علم علم ہے. اور کائنات بلکہ کائناتوں کے خالق و مالک و رازق، اس کریٹر کی رینج سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی اگر نیوٹن نے یہ کہا کہ بھئی کشش ثقل، یہ جو گریویٹیشنل پل ہیں، تو اس نے کون سی توپ چلائی؟ نیوٹن نے صرف یہ پہلی بوجھی تھی، اس نے کشش ثقل پیدا نہیں کی، وہ تو ہمارے رب نے پیدا کی ہوئی ہے. سو مطلب سر گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ان کو انکریج کریں سائنس اور ٹیکنالوجی ان میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں.